السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب الاخدود کا عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اپنے اسکرین پر ویڈیو کی شکل میں اصحاب الاخدود کی وادی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر طرف اس وادی میں ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و استبداد کی کہانی بیان کر رہی ہے۔ تو پیش خدمت ہے اصحاب الاخدود کا یہ واقعہ، ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ میں شیئر کریں، لائک، اور اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ اس علاقہ پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل شروع ہوئی۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدہ کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور ہر دور میں دین کی تجدید ہوتی رہی۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فطین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستہ میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اس سے اس کی بات بڑی اچھی لگی۔ وہ راہب موحد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہی نوعمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کی طرف پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی ہیکل جانور ہلاک ہو گیا، لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر ان قریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے کوڑھ کے مریض آتے اور ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ، جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا، گویا ہوا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت،
آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اس درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہی، وہ جاننا بھی چاہتے تھے کہ یہ توحید کا سوتا کہاں سے پھوٹا، اور آخر کار تشدد کے دوران جانشین خاص نے لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے اسے بلا بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہ جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی ہے؟ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بادشاہ گویا ہوا، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظالمانہ تفتیش کے نتیجہ میں لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے کارندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا و یکتا رب کی ہی عبادت کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکے کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ شعور کی بھی بینائی پالی تھی، لہٰذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا گیا اور اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا اور اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جب لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے اور حکم دیا کہ اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو واپس لے آنا، اور عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر میں پہنچ کر پھر وہی دعا کی، اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکا بادشاہ سے گویا ہوا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر یہ پڑھ، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ سے اس کے حواریوں نے کہا، دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودی جائیں، ان میں آگ جلا دی جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے اسے چھوڑ دو، ورنہ اسے اس میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے جھجکی تو بچہ بول اٹھا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔
اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا کہ لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر لیا تو ذو نواس اپنے لشکر سمیت اس کے پاس آیا۔ اس نے انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام اور مسلح کیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ چنانچہ ذو نواس اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، بڑی ایندھن والی آگ والے تھے، جبکہ وہ ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ان مومنوں سے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔